سورۃ الرحمن مدنی۔ قرآن عزیز کی 114 صورتیں اور 97 نمبر پر سورۃ الرحمن اتری ہے۔ اللہ جل جلالہ نے الرحمن اپنی صفت کے ساتھ اس کو تعبیر کیا اور نام بھی اس کا رحمان رکھا۔ رحمان کہتے ہیں ایسی ذات کو کہ جو جس کی رحمت اتنی زیادہ ہو، اپنوں کو بھی ہو اور غیروں کو بھی ہو۔ رحمت الواسعہ، اتنی وسیع رحمت ہے کہ یہودیوں کو بھی ہے، عیسائیوں کو بھی ہے، دہریوں کو بھی ہے، بدھ مت کو بھی ہے، جتنے جو کوئی بھی ہیں سب کو رحمان کی رحمت موجود ہے۔ اور مشرکین کہتے تھے وَمَا الرحمن، رحمان کیا چیز ہے، رحمان کیا چیز ہے، تو اللہ جل جلالہ نے اس کو اس تعبیر سے فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ رحمان وہ ذات ہے جس نے قرآن سکھایا، روحانی نعمت سب سے پہلی دی۔ رحمان یعنی شفقت کی بنیاد پر اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، تو جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے سب سے پہلے وہ دی۔ ساری نعمتیں گنوا، ایک ایک پل اور لمحے لمحے کی نعمتیں اللہ پاک گنوا رہے ہیں۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو رحمان نے پہلے دی ہے وہ کیا دی ہے؟ قرآن دی۔ اچھا کس طریقے سے دی؟ کس طریقے سے؟ ابھی جو موضوع ہے 2-3 منٹ کے لیے بولنے لگا ہوں، بڑا تلخ موضوع ہے، بہت ہی تلخ موضوع ہے۔ وہ یہ ہے کہ رحمان علم القرآن، قرآن سکھانا چاہتے ہو تو شفقت شرط ہے، ڈنڈا شرط نہیں ہے۔ رحمت پہلے ہے، پیار پہلے ہے، قرآن کا سکھانا بعد میں ہے۔ قاری زبان، مولانا زبان، مفتیان لمحے پالو اور ڈنڈا پھیرو اور ڈانٹو، اور کیا ہے کہ مارتے نہیں ہیں، صرف پینسل انگلیوں میں دے کے دباتے، اور کیا ہے کہ چونڈی لگاتے ہیں، مارتے نہیں ہیں۔ الرحمن علم القرآن، رحمت اور شفقت کے ساتھ تم قرآن گہرائی میں پہنچا سکتے ہو، ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ اور روب ڈال کے نہیں کر سکتے، ایک چیز۔ دوسرا یہ ہے کہ قرأ اور علمہ میں بڑا فرق ہے۔ قرأ کہ جس نے قرآن مجید کو پڑھا اور پڑھایا، تو خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے نہیں فرمایا، سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ پڑھنا پڑھانا یہ ہے جو میں اور آپ کر رہے ہیں، سیکھنا سکھانا زندگی سے زندگی بنتی ہے۔ دین پڑھنے کی چیز نہیں ہے، سیکھنے کی چیز ہے۔ قرآن بھی پڑھنے کی چیز نہیں ہے، پڑھنے کے ساتھ سیکھنے کی چیز ہے۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں الرحمن، کہ آپ رحمان کی شفقت کے بغیر قرآن پڑھا تو لیں گے، سکھانے کے لیے آپ کو شفقت والے پہلو ہی اختیار کرنے پڑیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ اس ذات نے کیا ہے کہ خلق الانسان، نعمت ایجاد انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، پھر اس کو بولنا سکھایا، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ انسان کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں وہ بولتے ہیں، کھاتے پیتے تو ہیں، اپنی ضروریات تو پوری کرتی ہیں، جب چارہ دیکھتے ہیں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، جب پانی دیکھتے ہیں تو رسا چھڑانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بولنا سکھایا، اور بولنا علمہ البیان، وضاحت، اتنا کہ اپنے مقصد کو وہ پہنچا سکتے ہیں۔ الشمس والقمر بحسبان، کہ اللہ نے سورج اور چاند کو جو یجریان بحساب، مطلب کیا ہے کہ بڑے مقدار کے ساتھ اللہ جل جلالہ ان کو چلا دیا۔ والنجم والشجر یسجدان، کیا ہے کہ نجم، تارے اور شجر سارے دونوں ہی مطیع اور فرما بردار ہیں، درخت بھی اور تارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع المیزان، آسمان کو بلند کیا اور ترازو کو قائم فرمایا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تولنے میں کمی پیشی نہ کرنا۔ واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، کیا ہے کہ تم وزن کو قسط گھٹاؤ نہیں، انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ولا تخسروا المیزان، گھٹاؤ نہیں تم تول کو۔ والارض وضعها للانام، اور زمین کو نفع کے لیے، انام اس میں کیا ہے؟ میوے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں، اس کی تفصیل کیا ہے؟ زمین کو بچھایا انام کے لیے۔ فرش بھی تو ہو سکتا تھا کہ ایسی بہترین چیز زمین بنائی، ایک وقت میں کتنے کام دے رہی، وہ فرش بھی ہے، وہ روزی بھی ہے، وہ معاد بھی ہے، اور وہی ماں بھی ہے، وہی سارا کچھ ہے زمین کو۔ والارض وضعها للانام، مخلوق
فیہا فاکہۃ اس میں فروٹ ہیں، والنخل ذات الاکمام اور خوشوں والی جو کھجور ہے وہ ہے، والحب ذو العصف والریحان اس میں اناج ہے، ذو العصف بوسا غذائی حیوانی غذا ہے، والریحان مشموعات بڑی خوشبودار چیزیں، خوشبو پھول پتیاں اور کیا ہے کہ جو فروٹ ہے ان میں بھی خوشبو ہے وہ ساری رکھ دی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جن و انس تم رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمتوں کو تم پس پشت ڈالو گے. خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ انسان کو پیدا کیا ایسی مٹی سے جو بجنے والی ہوتی ہے. کون سی؟ جو پورا گارا پڑی رہی اور جس سے مٹی کے برتن بنتے ہیں، اس مٹی کو کھٹکھٹائے تو کھٹکنا شروع ہوتے، کھن کھنانے والی مٹی سے بنایا. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ اور جان کو جو جن ہے اس کو بنایا خالص آگ سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. رب المشرقین و رب المغربین وہی رب ہے مشرقوں کا وہی مغربوں کا. مطلب کیا ہے؟ مشرق اور مغرب میں دونوں ہے، شمال اور جنوب بھی اس میں شامل ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ جو جاری دریا جو ملتے نہیں ہیں، ایک میٹھا ایک کھارا، ایک سفید ایک کالا. مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ اس نے جاری کیے دو دریا جو آپس میں ملتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں ایسے کہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کا پانی خلط ملط نہیں ہوتا لیکن ایک ہی بنے ہوئے ہیں. بَيْنَهُمَا برزخ لا یبغیان ایسی آڑ ہے جس کو تم تجاوز نہیں کر سکتے. پانی کے اندر گھس رہا ہے لیکن مکس نہیں ہو رہا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور جن و انسان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان کیا ہے کہ ان دریاؤں سے موتی اور مجموعی سے مرجان نکلتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ اور تمہارے لیے کیا ہے وہاں پر کشتیاں ہیں اونچے اونچے کھڑے سمندر کی طرح، سمندر میں پہاڑوں کی طرح وہ چل رہی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. آدھا ترجمہ آپ کر لیں آدھا میں کر لوں. میں جو آیات ہیں وہ کرتا جاؤں گا اور عربی پڑھ دوں گا، اس کا ترجمہ آپ نے کر دینا ہے تاکہ کچھ آپ بھی پڑھائیں کچھ میں بھی پڑھاؤں، سارے ہم مذاکرہ کرنے والے بن جائیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ جو کچھ ہے سارا کا سارا فنا ہو جائے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ صرف اور صرف رب کی ذات باقی رہ جائے گی، صاحب جلال صاحب عظمت صاحب کمال ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عظمت اکرام کیا ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں سب زمین اور آسمان والے، سارے سوال سارے منگتے ہیں، سارے ہاتھ پھیلاتے ہیں زمین اور آسمان والے. كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَانٍ ہر روز وہ دینے میں کمال کرتا ہے، ہر روز وہ اپنی شان میں با کمال ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ کیا ہے کہ ان قریب ہم متوجہ ہوں گے تمہاری طرف اے بھاری قافلو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ترجمہ جی کرتے جائیں میرے ساتھ ساتھ. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا اے جنوں اور انسانوں کی جماعت اگر تم میں وسعت اور طاقت ہے تو نکل بھاگو زمین اور آسمان کی حدود سے. اور فانفذوا تم کیا ہے کہ زور لگاؤ. لا تنفذون الا بسلطان اور تم نہیں نکل پاؤ گے کیا ہے کہ کس کے ساتھ؟ سند کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. وہ تم دونوں پر آگ کا شعلہ اور دھواں ڈالتا ہے، پھینکا چھوڑا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہیں کر سکو گے. فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. جب آسمان پھٹ جائے گا، سرخ ہو جائے گا. فكانت وردة كالدهان، سرخی کی طرف ہو جائے گا. كالدهان مثل نرمی کے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. اس دن نہیں پوچھا جائے گا اپنے گناہ کے بارے میں کوئی بھی. لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، نہیں پوچھا جائے گا کسی سے بھی. کیا ہے؟ انس ولا جان. لا يسأل عن ذنبه، انس اور جان سے سوال نہیں کیا جائے گا. سب کا آگے اس کی تشریح آ رہی ہے. کیا مطلب؟ اگلی آیات میں آ رہی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ. ہاں سوال نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، کہ چہرے بتائیں گے کہ یہ مجرم ہے. مجرم کو پہچان لیے جائیں گے. مجرم اپنے چہروں سے، حلیے سے پکڑ لیے جائیں گے. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، ان کو پیشانیوں سے اور قدموں سے پکڑا جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ. تذلیل مجرمین، ان کو بھی پتہ ہے یہ جہنم ہے. هَذِهِ جَهَنَّمُ، ان کو ذلیل کیا جا رہا. یہ وہ جہنم ہے مجرمین کو. ایھا المجرمون، اے گناہگارو. یطوفون بینہا وبین حمیم آن، کیا ہے کہ وہ اس کے درمیان میں گھومتے ہوئے، گرم پانی کے درمیان تم گھومتے رہو گے اور وہ گھومتے رہیں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. مزاج قرآن سورۃ رحمان میں بھی، مزاج قرآن سورۃ رحمان میں بھی جہنم کا تذکرہ تو ساتھ ہی مومنین کا تذکرہ. ہر جگہ مومنین کو نہیں چھوڑا بلکہ ان کو پیار دیا ہی دیا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو شخص اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ جنتان، دو باغ ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی ذواتا افنان، بہت بھلا، بہت ہی شاخوں والے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ. دور تک بہتے جائیں گے. عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، دو کیا ہوں گے؟ چشمے بہہ رہے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ. ہر ایک نعمت کا، من کل، ہر میوے کے دو دو سیمپل ہوں گے، دو دو چیزیں ہوں گی، دو دو جوڑے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق. ان کے بچھونے جو ہوں گے، جو انہوں نے بچھائے ہوئے ہوں گے. بطائنها، ان کا اندر کا حصہ، بطن کہتے ہیں پیٹ کو، ان کا اندر والا جو قالین بچھا ہے یا تلائی یہ بچھی ہوئی ہے، کارپیٹ ہے، جو بھی اس کو اوپر کے حصے کی خوبصورتی ہوتی ہے. اندر جو کچھ ہو وہ ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک نے جنت کے نیچے والا جو حصہ ہے اس کو بیان فرمایا. اوپر کا اتنا خوبصورت ہے جو بیان سے بھی اوپر ہے. متکئین، ٹیک لگا کے ٹینشن فری وہاں پہ بیٹھے ہوں گے. من استب، ریشم کے ہوں گے. وجن الجنتین دان، جنت کے پھلوں میں نزدیک نزدیک ہوں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت میں جنتی اپنے گھر محل میں بیٹھا ہوگا. جو آرڈر ہے یدعون کا کیا ہے کہ وہ کوئی وہاں پر جو غلام ہوں گے وہ بھی اعزاز کے لیے، وہ بھی اعزاز کے لیے، وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. وہ دور سے اپنی نہر کو یوں اشارہ کرتا ہے تو نہر وہیں سے ندی بنے گی، کمرے میں آئے گی اور اس کے بیڈ کے ساتھ آ کے بہنا شروع ہو جائے گی.
درخت کو اشارہ کرے گا، درخت جھک جائے گا، کھائے گا، جو کھائے گا واپس بھی دینا چاہے گا، درخت واپس چلا جائے گا. وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، بس قریب وہ پھل ہوں گے. اور کیا ہے کہ سیب کے درخت کو بلایا، اس کا دل کرتا ہے کہ اب دوبارہ میں کیوں مینگو والے درخت کو بلاؤں. سیب والے درخت سے مینگو لینا چاہے گا تو اس کو مینگو ملے گا، سیب والے درخت سے وہ انگور لینا چاہے گا تو اس کو وہاں ملے گا. یہ ساری چاہتے اس کے چوچلے یہاں دنیا میں ہیں، یہاں پورے نہیں ہوں گے، وہاں پورے ہوں گے. وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ. اب کیا ہے کہ کمرہ بھی ہے، چشمہ بھی ہے، بستر بھی ہے، تو کیا ہے بیوی ہونی چاہیے. فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ ہیں، حسن سیرت ایسی ہوں گی. خوبصورتی کو اللہ پاک نے ایسے شرمیلے پن میں بتایا ہے کہ وہ ان کا حسن ایسا ہوگا، حسین و جمیل ہونے کے ساتھ خوبصورت بھی ہوں گی، مطیع اور فرما بردار کے سر جھکائے ہوئے، آنکھیں نیچے کیے ہوئے. اور ان کو کسی انسان نے اور کسی نے بھی اس کو دیکھا تک نہیں ہوگا، چھوا تک نہیں ہوگا، قریب بھی نہیں ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم رب کی کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا وہ عورتیں ہیں یا یاقوت مرجان کے کیا ہے کہ تراشے ہوئے لؤلؤ والمرجان ہے. وہ کیا ہے کہ وہ اس کو کیا کہتے ہیں جی، مونگے تو اس کا لفظی ترجمہ ہے، اس کو کہتے ہیں ہیرے ہوں گے، جیسے ہیرے چمکتے ہوئے ہوتے ایسے. پہلی آیت میں کیا حسن سیرت تھی، یہاں خوبصورتی کو بیان کیا. فیہن کأنہن الیاقوت والمرجان، ایسے ہوگا جیسے یاقوت اور مرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، نہیں بدلہ غایت اطاعت کا مگر غایت اطاعت. تو تم دونوں میں غایت اطاعت مطلب یہ ہے کہ احسان کا بدلہ تو پھر احسان ہی ہوتا ہے، شاباش کا بدلہ تو پھر شاباش ہی ہوتا ہے، اور نیکی کا بدلہ تو پھر نیکی ہی ہوتا ہے، محنت کا بدلہ تو پھر بہت میٹھا ہی ہوتا ہے، صبر کا پھل تو بہت خوبصورت مزیدار ہی ہوتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، کیا ہے کہ انجام مومنین عوام کے لیے مطلب ایک اور دو جنتیں بھی ہیں. یہ تو ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، مقام ربی عظمت کی وجہ سے جو ڈرا تھا اس کے لیے تو یہ ڈیٹیل ہے کہ، لیکن یہ ہے کہ مسلمان تو ہے اللہ سے کبھی کچھ ان کے لیے بھی بہت کچھ ہے، وہ بھی اتنا کچھ ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. وہ کیا ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان دو باغوں کے علاوہ اور بھی بہت ہیں لیکن ان کے کم درجے میں دو باغ ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْحَامَّتَانِ، وہ دونوں ہرے بھرے سبز ہوں گے. اور ہرے بھرے جنت کو باغ تو ہے یہ، لیکن ایسا باغ جو ہرا بھرا بہت زیادہ ہے. ہرا بھرا اس درجے کا ہے کہ بعض اوقات اس میں ہرا پن اتنا ہوتا ہے جو بلیک سا محسوس ہوتا ہے، جو پانی اور زمین کی جو پختگی ہے اس کی طرف علامت ہوتی ہے کہ اتنا ہرا بھرا ہوا ہے کہ بلیک، اور بہت زیادہ درخت ایک دوسرے کے اندر گھس کے رہیں تو دور سے یوں لگتا ہے جیسے کالا ہو چکا ہوا ہے. تو اس لیے ڈھکی ہوئی جنت کو، چھپی ہوئی جنت کو، ایسے باغ کو جنت کہتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان میں دو چشمے جو ابل رہے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان میں میوے ہوں گے، کھجوریں ہوں گی، انار ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، وہاں پہ خوبصورت عورتیں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ، وہ عورتیں گوری ہوں گی، خیموں میں محفوظ ہوں گی. فی الخیام، خیموں میں محفوظ ہوں گی، وہ اپنے گھونگھٹ میں تمہارے انتظار میں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ،
اور ان کو کبھی کسی جان انس و جن نے کبھی بھی کیا ہے کہ کبھی چھوا بھی نہیں ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ ساری کی ساری 72 ہو رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ، ان تمام سے زیادہ حسن جو دنیا کی خوبصورت بیوی ہوگی اس کو دیا جائے گا. وہ سردار ہوگی سب کی، وہ سب کی سردار ہوگی، لیکن سردار ہونے کے ساتھ اس کی اندر کی انسٹالیشن ساری جنت والی ہوگی. بہت سارے چہرے مسکرا گئے، بہت سارے چہرے مسکرا گئے. اندر کا جو اس کا نسوی جو فطرت ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، وہ ادھر کی سردار ہوگی. مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ. وہ تکیے لگائے ہوئے ہوں گے سبز قلینوں پر، نفیس بچھونے ان کے وہاں پر ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو ہم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. کیا ہے کہ بابرکت نام ہے تمہارے رب کا، جو عظمت والا بھی ہے، شان والا بھی ہے.